بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ماں کے ذہن میں رشتوں کی گرہیں بندھنے اور کھلنے لگتی ہیں، اور وہ سمجھنے لگتی ہے کہ رشتے آپوں آپ زخمی کبوتروں کی طرح پھڑ پھڑا کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے لگیں گے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے وہ بیوہ ہو جائے تو معاشرہ اس کے ساتھ کس رنگ میں پیش آتا ہے۔ ایک بیوہ کی بے بسی کی کہانی، احمد ندیم قاسمی کی زبانی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک کے مشہور و معروف مصنف اور لکھاری احمد ندیم قاسمی کی ایک دلگداز کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے نصیب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رضیہ کی جوانی تو جیسے اپنے ابا کی موت کے انتظار میں تھی، کم سے کم اس کی ماں کو تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ ماتم سے فارغ ہونے کے بعد جب ماں بیٹی نے بڑے کمرے کی دری لپیٹی اور اس کے حاشیے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف بیویوں کی تھوکوں کے داغ دھونے بیٹھیں تو یکایک رئیسہ بیگم اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئیں۔ اس وقت رضیہ نے ہفتے بھر کے چیکٹ کپڑے پہن رکھے تھے، لٹھے کی شلوار کے پائنچے بالکل سیاہ ہو رہے تھے، جمپر کا دامن صافی کی طرح میلا تھا اور بالوں نے اجڑ کر مانگ کو غائب کر دیا تھا۔ وہ ایک دھجی کو بھگو بھگو کر دری کے حاشیے پر رگڑ رہی تھی، ہر رگڑ کے ساتھ اس کی آستین کوہنی تک ہٹ جاتی تھی اور میلے ہاتھوں کے پیچھے اس کی کلائی کا سندل چمک چمک جاتا تھا۔ رئیسہ بیگم کو سب سے پہلے انہی سڈول بازوؤں نے رضیہ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی پرلے کونے میں بھیگی ہوئی دھجی لیے بیٹھی تھی۔ جب پہلی بار رضیہ کے بازو کا کوندا لپکا، وہ ذرا سا چونکی اور پھر رضیہ کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے اسے نئے سرے سے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا تو رضیہ بیٹی، یہ تم ہو؟ یہ تم ہو؟ تمہاری جھکی ہوئی لمبی آنکھوں کے گوشوں میں یہ جگنو کیسے چمک رہے ہیں؟ تمہارے بال ایک دم اتنے کیوں بڑھائے ہیں کہ فرش کو چھو رہے ہیں؟ یہ کیسے ننھے ننھے بھنور ہیں جو تمہارے گالوں میں بن بن کر ٹوٹ رہے ہیں؟ تمہارا جسم یوں بھرا بھرا سا کیوں لگتا ہے، جیسے تم نے جمپر پہننے کے بجائے مڑے رکھا ہے؟ اور بیٹی، تمہاری جلد چمک کیوں رہی ہے؟ چمک نہیں رہی، یہ تو تمہاری جمپر کے پیچھے آگ سی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم 17 سال کی ہو رہی ہو اور پڑوس میں 17 سال کی عروسہ 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے، مگر بیٹی ابھی کل تک تو تم گڑیاں کھیل رہی تھیں، اور ابھی تو ہم تمہارے رشتے کے بارے میں یوں روا روی میں سوچتے تھے جیسے ابھی کیا ہے، ابھی تو 4 برس پڑے ہیں، کوئی ڈھنگ کا رشتہ اس سے پہلے مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی جلدی بھی کیا ہے۔ پر بیٹی اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر مہینے 2 مہینے کے اندر اندر تمہارے ہاتھ پیلے نہ ہوئے تو اپنی ہی آنکھ میں جھلس جائیں گے۔ یہ ایک تمہیں کیا ہو گیا رضیہ بیٹی؟ لیکن جب باپ کی موت بیٹی کی جوانی کا انتظار نہیں کرتی تو بیٹی کی جوانی کو باپ کی موت کیوں روکے؟ اور پھر جوانی اپنی مرضی کی چیز تو نہیں ہے، اسے تو آنا ہوتا ہے، جیسے گندم کی بالی کو پک کر آخرکار بہرحال سنہرا ہونا ہے۔ شوہر کی موت کی طرح بیٹی کی جوانی بھی بیوہ کا نصیب ہے۔ میرے نصیب! رئیسہ بیگم ماتھے پر چٹاک سے ہاتھ مار کر ابل ابل کر رونے لگیں اور رضیہ دھجی کو پھینک کر ماں کی طرف لپکی۔ روتی ہوئی بیٹی نے روتی ہوئی ماں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پکار پکار کر کہنے لگی، مت روئیے امی، اس طرح تو آپ کی بینائی بھی آنسوؤں میں بہہ جائے گی امی۔ روتی ہوئی ماں جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹی کے بازو کتنے لمبے تھے کہ انہوں نے پوری ماں کا احاطہ کر لیا تھا۔ ماں نے بیٹی کو ذرا دیر کے لیے یوں غور سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہے، بیٹی تم اب تک کہاں تھیں؟ مانا کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ماں کے ذہن میں رشتوں کی گرہیں بندھنے کھلنے لگتی ہیں، اور رئیسہ بیگم نے بھی رضیہ کے لیے رشتے کا ایک پورا دستہ تیار کر رکھا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اب تک وہ سہج سہج چل رہی تھی۔ شوہر کے بازو کا سہارا لے کر سہج سہج چلنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ وہ سوچتی تھی، حامد برا نہیں ہے، مگر 400 کی تنخواہ بھی کوئی تنخواہ ہے، 400 میں تو رضیہ کا ایک جوڑا بھی نہیں آئے گا۔ شکور بڑا خوبصورت جوان ہے، مگر صرف
وجاہت کوئی کہاں تک بیٹھا چاٹے، اور پھر رضیہ کیا کم خوبصورت ہے؟ دنیا بھر میں اس کی سی آنکھیں کوئی دکھا دے تو اللہ قسم اپنی آنکھیں نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دوں۔ روسو، رضیہ کے ابا کہا کرتے تھے، یہ تمہاری بیٹی اپنی آنکھیں کہاں سے لائی ہے؟ میری آنکھیں تو ماشاءاللہ ہیں۔ تمہاری آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ کہا جا سکتا ہے، مگر یہ رزو کی آنکھیں۔ اور پھر رضیہ نے تو ابھی ایف اے ہی پاس کیا تھا، بی اے تک پہنچے گی تو آپ ہی آپ زخمی کبوتروں کی طرح پھڑ پھڑا کر رشتے اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے لگیں گے۔ اور اب رئیسہ بیگم نے شہر کے ان سب لڑکوں کی ماؤں کے قدموں میں زخمی کبوتر کی طرح پھڑ پھڑا کر ڈھیر ہو جانا شروع کیا۔ جو رضیہ کے ابا کی زندگی میں رئیسہ بیگم کے ذہن میں بھرتی کے امیدواروں کی طرح صف باندھے کھڑے رہتے تھے، مگر کسی نے یہ بھی تو نہ پوچھا کہ رضیہ کی طبیعت کیسی ہے۔ سب نے رئیسہ بیگم کو بیوہ کی حیثیت سے دیکھا، یہ کسی نے نہ دیکھا کہ بیوائیں مائیں بھی تو ہوتی ہیں، اور مائیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی ڈالیاں سجا کر نہیں پھرا کرتی۔ یہ کام تو بیٹوں کی ماؤں کا ہوتا ہے، اور یہاں تو بیٹوں والیوں کا طرز عمل کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسے رئیسہ بیگم کے شوہر کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مر گئی ہے۔ ہاں بہن رئیسہ بیگم، سب کہتی، اسی لیے تو بڑی بوڑھیاں ہر نماز کے بعد دعا مانگتی تھیں کہ اے اللہ میاں، ہمیں اس جان سے ہمارے سرتاج سے پہلے اٹھا لیجو، ہمیں وہ پھول نہ بننے دیجو جس کے گرد بلبلیں منڈلاتی نہیں بلکہ جن پر چڑیاں بیٹے کر جاتی ہیں۔ ہر گھر سے وہی کہتے ہوئے اٹھتی، اب چلوں بہنا، بھائیں بھائیں کرتے ہوئے گھر میں رضیہ بیٹی گھبرا رہی ہوگی۔ صرف ایک گھر میں اس کی یہ ترکیب کامیاب رہی۔ ارے بیٹھو بھی رئیسہ بیگم، کہاں چلی؟ ایسی بھی کیا جلدی جیسے یہ بتانے آئی ہو کہ ہم جا رہے ہیں؟ رئیسہ بیگم نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے کہا، بس چلوں بہنا، وہاں اس ویرانے میں جسے کبھی فرحت قدا کہتے تھے، میری رضیہ بیٹی گھبرا رہی ہوگی۔ ارے ہاں، وہ رضیہ بیٹی، بانو بولی، اللہ رکھے وہ تو اب پوری سیانی ہوگی۔ میں نے تو یہی کوئی سال بھر پہلے اسے شرف النساء کے گھر میں دیکھا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی پر سب لوگ مائیوں بیٹھی ہوئی عطیہ کو چھیڑ رہے تھے، جب رضیہ بیٹی کو دروازے پر نمودار ہوتے دیکھا، اور اللہ قسم رئیسہ بیگم، خوشامد کی بات نہیں، سارا کمرہ یوں سنسنا کر رہ گیا کہ بس تکتے رہ گئے سب کے سب۔ رضیہ بھی گھبرا گئی کہ یہ ایک ہی سب کو کیا ہو گیا۔ اس معصومہ کو کیا خبر کہ ہم سب اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا تو ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، پلک تک نہ جھپک سکو، جھپکو تو سمجھو کہ کوئی گناہ کیا ہے۔ خدا نصیب اچھے کرے۔ کیسی ہے وہ؟ ابا کی موت نے تو اسے نچوڑ لیا ہوگا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اٹھتی ہوئی رئیسہ بیگم اب آہستہ آہستہ بیٹھ چکی تھی، بولی، موم کی مریم ہو رہی ہے میری جان، اب تو اس کی ساری فکریں تمہیں کو کرنا ہوں گی۔ بانو بولی، ہاں بہنا، اور کون ہے اس کا؟ رئیسہ بیگم اب پھسکڑا مار کر بیٹھ چکی تھی۔ بس صرف اتنا سا کام باقی ہے کہ کہیں بات طے ہو جائے، جہیز تو اس کا 2 برس پہلے سے تیار رکھا ہے، آدھی درجن نیکلسوں سے لے کر افشاں اور سندور تک، بس اتنا سا ہے کہ کہیں نصیب جاگ جائیں۔ نصیبوں نے تو اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھنگ پی رکھی ہے بہن۔ بانو بولی، یہ ہمارے پڑوس میں عاطفہ کو دیکھو، باپ کی اتنی بڑی دکان ہے کہ چاہو تو ٹانگے سمیت اندر چلی جاؤ، پر 5 سال تک ماں باپ کان دھرے بیٹھے رہے کہ دروازے پر کوئی دستک دے تو اٹھیں، جب کوئی راستہ بھول کر بھی نہ آیا تو بیٹی کو اٹھا کر ایک اسکول ماسٹر کے پلے باندھ دیا، اور اب اس کے گھروندے میں پڑی جڑواں بچے پیدا کر رہی ہے۔ وہ لڑکی تو صورت کی بھی اچھی تھی، رئیسہ بیگم ڈر کے مارے بول دیں کہ کہیں بات ختم نہ ہو جائے۔ صرف اچھی؟ بانو نے کہا، اچھی خاصی تھی۔ تو پھر تم نے اپنے انور کے لیے کیوں نہ پوچھا؟ رئیسہ بیگم نے ٹو لگانا چاہی۔ الٹا بانو اس کی بات کی ٹو تک پہنچ گئی اور ادھیڑ پنے کے باوجود مٹک کر بولی، اس نے تو درجن بھر لڑکیوں میں سے ایک کو چن بھی لیا ہے، اس کے ابا حج سے واپس آ جائیں تو شاید اگلے چاند کی 14ویں تک۔ مبارک ہو۔ یہ الفاظ رئیسہ بیگم نے
तूफ़ों के लहजे में अदा किए और घुटनों पर हाथ रखे बगैर उठ खड़ी हुई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह फूले फले। आमीन, बानो बोली। बस चली? हाँ बहना चलूँ। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, रईसा बेगम ने कहा और रास्ते बस सोचती आई कि ठीक ही तो है, बानो ने सच कहा है। अब हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। बरामदे में रज़िया पुराना एल्बम खोले बैठी थी। अम्मी, इसने कहा, ये जो लाहौर वाली खाला जुलेखा हैं, जो आपसे लिपटी हुई खड़ी हैं, ये अच्छी सहेली हैं आपकी कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया और उन्होंने हमदर्दी का एक कार्ड भी ना लिखा। तो हमने कहाँ लिखा था उसे? रईसा बेगम बोली और फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसे पता चलता तो खत क्या लिखती, खुद पहुँचती। खुद ना आ सकती तो अपने सलीम को भेज देती, पर उसे कोई बताता भी तो। अकबर मामू ने लाहौर में सबको बताया तो था, रज़िया बोली। इस रोज़ कह नहीं रहे थे कि इधर इन्हें तार मिला, उधर वो कार लेकर सब जानने वालों के यहाँ इतला दे आए। जुलेखा का नाम नहीं लिया था उसने, रईसा बेगम बोली। मैंने सबके नाम पूछे थे, मगर जुलेखा का नाम तो कहीं नहीं आया। आपने भी तो याद न दिलाया, रज़िया ने कहा। हाँ, मेरे उजरे ज़हन से भी उतर गया, बरसों हो गए देखे हुए। इस वक्त सलीम की मसें भीग रही थीं, एफए में पढ़ता था, अब एमए में तो ज़रूर होगा। ज़रा सा रुक कर बोली, बेटी ज़रा कागज़ कलम तो उठा लाओ, अकबर को लिख दूँ कि वो जुलेखा को जाकर बताए। मैं तो जुलेखा का पता ही भूल गई हूँ। खत लिखकर उसने बुरका ओढ़ा और गली के नुक्कड़ पर लेटर बॉक्स में डाल आई। तीसरे रोज़ दस्तक हुई। रज़िया ने दरवाज़ा खोला तो वहीं से चिल्लाई, अम्मी, ये तो अकबर मामू हैं। फिर वो मामू को पीछे छोड़कर भागती हुई आई और कमरे में झाँक कर बोली, अकबर मामू आए हैं अम्मी। मगर रईसा बेगम ने किसी किस्म के ताज्जुब का इजहार नहीं किया, बड़े सुकून से बोली, हाँ हाँ आए हैं तो ठीक है, मैंने ही तो बुलाया था। क्यों बुलाया था? अकबर कमरे में आकर बोला। बुलाया था तो साथ ही ये भी तो लिख देती कि क्यों बुला रही हो। अब तुम दोनों को जीता जागता देखकर जान में जान आई है, वरना न जाने कैसे कैसे भयानक नक्शे आंखों के सामने आते रहे। ये फौरन पहुंचो के अल्फाज लगते तो अल्फाज हैं, मगर असल में पिस्तौल की गोलियां हैं। लेके कलेजा हिला दिया घर भर का। तो वह है, वो सर को दोनों हाथों में दबाकर पलंग पर बैठ गया। बुलाया है तो यूं ही तो नहीं बुलाया है, रईसा बेगम बोली। कोई बात है जभी तो बुलाया है। क्या बात है? अब तो मैं नहीं बुलाऊंगी तो और किसे बुलाऊंगी? ठीक है, मैं ये कब कहता हूँ, पर बाजी ये भी तो बताओ कि खैरियत तो है ना? हाँ, वैसे तो सब खैरियत है। तो फिर इधर आओ, दोनों यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। मैं तो तुम लोगों से मिला ही नहीं। ज़रा देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने पूछा, भाई बाजी, ये भी तो बताओ कि मुझे बुलाया क्यों था? तुमने तो सूली पर लटका रखा है मुझे। बताती हूँ। रईसा बेगम ने रज़िया की तरफ कुछ इस तरह देखते हुए कहा कि वो उठ खड़ी हुई, जैसे अम्मी ने इसे कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया है। तुम कहाँ चली रज़ो? अकबर ने पूछा। मामू जान में ज़रा उधर। जाने दो, रईसा बेगम फौरन बोल उठी। जाओ बेटी, तुम मामू के लिए चाय तैयार करो। रज़िया चली गई तो उसने अकबर से कहा, देखो अकबर, रज़िया के अब्बा के मरने के बाद मुझे 2 काम करने हैं। एक तो रज़िया के लिए ब्याह का इंतज़ाम करना है और दूसरे अपनी मौत का इंतज़ार करना है। बाजी सुनो तो, मुझे ऐसी निगोड़ मारी बेवाएँ जिनकी कोई नरीना औलाद नहीं होती, यही तो करती हैं। और क्या करती हैं? और कर ही क्या सकती हैं? तो बात यह है कि रज़िया के रिश्ते का इंतज़ाम करना है जल्दी से। इतनी देर न लगे कि बेटी माँ से इसकी तबीयत का हाल भी पूछे तो ऐसा लगे जैसे अपने ब्याह की याद दहानी करा रही है। ये तुम बता रही हो मुझे बाजी? अकबर ने बहन का हाथ पकड़ लिया। मैं भी तो रुखसाना और दुर्दाना का बाप हूँ, और वो तो रज़िया से 5-5, 7-7 साल बड़ी हैं। फिर ये कि बड़ा मुश्किल है। मुझे देखो, लाहौर में रहता हूँ, इतना बड़ा कारोबार है, बंगला है, मोटर है, सब कुछ है, मगर दामाद नहीं है। सब कहते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, पर रज़िया ने तो एफए पास कर लिया है। ठीक है, पर वो सियालकोट में रहती है ना, लाहौर कराची में होती तो एक दिन भी ना लगता। तो मैं लाहौर में उठाऊं?
میں تو اس کام کے لیے دنیا کے آخری کنارے تک جانے کو تیار ہوں۔ آ جاؤ، اکبر نے کہا۔ سنو، رئیسہ بیگم کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ ایک رشتہ ہے۔ کہاں؟ اکبر دم بغصہ رہ گیا۔ لاہور میں۔ لاہور میں؟ اکبر نے یوں پوچھا جیسے لاہور میں رشتے کی موجودگی ناممکنات میں شامل ہے۔ ہاں ہاں، میری وہ سہیلی ہے نا، تم تو اسے جانتے ہو، زلیخا؟ ہاں جانتا ہوں، اس کا بیٹا سلیم، رئیسہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ارے ہاں ہاں، اکبر بھی ذرا سا مسکرا دیا۔ اب رئیسہ بیگم اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ کچھ اتنے امیر بھی نہیں ہیں کہ نخرے کرنے لگیں، سیدھا سادہ درمیانہ گھرانہ ہے۔ پھر زلیخا کے پاس اور زلیخا کے ساتھ میرا اتنا پرانا تعلق ہے کہ مجال ہے جو وہ انکار کر جائے۔ تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ میں کہاں اس بڑھاپے میں ماری ماری پھروں گی۔ اگر تمہارے ساتھ چلی بھی جاؤں تو رضیہ کو اکیلے کیسے چھوڑوں؟ اسے بھی لے جاؤں تو یہ باتیں کیسے سنوں گی کہ رشتے کی خاطر بیٹی کو ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے نمائش کے لیے؟ سو تم یوں کرو کہ واپس جا کر اسٹیشن سے سیدھے زلیخا کے گھر پہنچو اور اسے سیدھی بات کرو۔ کہہ دو کہ رئیسہ نے یوں ہی کہا تھا۔ یہی بات؟ باجی تم خط میں بھی تو لکھ سکتی تھیں، اکبر نے شکایت کی۔ نہیں اکبر پیارے، ایسی باتیں خطوں میں لکھنے کے زمانے گزر گئے۔ آج کل ڈاک کا کیا اعتبار؟ غلطی سے یہ خط اڑوس پڑوس والوں کے ہاتھ لگ جائے تو اشتہار بنا پھرے۔ لمحہ بھر خاموشی رہی، پھر رئیسہ بیگم بولی، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اکبر بولا، ٹھیک ہے، جاتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے اور بڑی مناسب بات ہے۔ چائے پی کر اکبر واپس چلا گیا اور ادھر رات گئے تک ماں بیٹی ایک دوسرے سے یوں جھپے جھپے پھرتی رہیں جیسے کوئی بات کریں گی تو کچھ ٹوٹ ٹاٹ جائے گا۔ جاگ رہی ہو میری رزو؟ آخر رئیسہ بیگم نے اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑا۔ ہاں امی، رضیہ بولی، پڑھ رہی ہوں۔ میں آج بہت خوش ہوں، رئیسہ بیگم نے راز فاش کیا۔ شکر ہے، رضیہ بولی۔ پھر خاموشی چھا گئی کیونکہ رئیسہ بیگم کو بات آگے بڑھانے کے لیے کوئی نئی بات نہ سوچی اور رضیہ بات آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی کیفیت میں ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزر گیا اور آخر ایک روز رئیسہ بیگم نے اکبر کے نام ایک لمبا خط لکھا، برقع اوڑھا اور گلی کے نکڑ پر لیٹر باکس میں ڈال آئی۔ 3-4 دن کے بعد ڈاکیے نے دستک دی۔ رضیہ دروازے کی طرف لپکی اور خط لا کر ماں کے حوالے کر دیا۔ اکبر کا معلوم ہوتا ہے، رئیسہ بیگم نے کہا۔ ہاں، رضیہ بولی، انہی کا لگتا ہے۔ رئیسہ بیگم کچھ دیر تک لفافے کو الٹتی پلٹتی رہی، جیسے سوچ رہی ہے کہ کس طرف سے چاک کروں اور اگر چاک کر لوں تو کہیں خط اپنی عبارت بولنے نہ لگے۔ رضیہ چپکے سے کمرے میں سے نکل آئی۔ رئیسہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر مسکرائی، لفافہ چاک کیا۔ آدھا خط پڑھنے تک یہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چمٹی رہی، پھر یکایک چراغ کی طرح بجھ گئی۔ پھر وہ ایک غیر انسانی چیخ مار کر وحشیوں کی طرح کمرے سے باہر نکلی۔ ادھر سے رضیہ دوڑی آئی اور رئیسہ بیگم نے خط کو اس کے ہاتھ میں ٹھوس کر پوری قوت سے کہا، اسے پڑھو، اونچا اونچا پڑھ کر سناؤ، سارے محلے کو سناؤ، ساری دنیا کو سناؤ۔ امی، رضیہ نے اسے لپٹتے ہوئے کہا، مگر رئیسہ بیگم نے رضیہ کو اپنے آپ سے جیسے نوچ کر الگ کر دیا اور اسے ڈپٹ کر بولی، پڑھو۔ رضیہ ہولے ہولے پڑھنے لگی۔ اس کے اکبر ماموں نے اپنی پیاری باچی کو اطلاع دی تھی کہ ایک عجیب اتفاق ہو گیا۔ میں تمہیں خط لکھتا تو کیسے لکھتا؟ ہوا یہ کہ میں زلیخا بہن سے ابھی ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہا تھا کہ اس نے پھٹ سے اپنے سلیم کے لیے میری رخسانہ کا رشتہ پوچھ لیا۔ اب میں حیران کہ کیا کروں، پھر سوچا کہ رخسانہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے اور پھر رضیہ سے 7 سال بڑی ہے۔ آج رخسانہ کے نصیب جاگے ہیں تو کل رضیہ کے بھی ضرور جاگیں گے۔ سو بات وہیں طے پا گئی۔ 15 رجب نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ تم ہفتہ عشرہ پہلے پہنچ جانا اور رضیہ کو بھی ساتھ لیتی آنا۔ یہاں 2-3 لڑکے میری نظر میں ہیں۔ دعا کا طالب، اکبر۔